حضرت علی نے بھیجا کہ لونڈی یا غلام لینے کے لیے آئیں. نبی علیہ السلام نہ ملے تھے اس ٹائم پہ. بی بی فاطمہ نے امی عائشہ کو کہا, امی عائشہ نے نبی علیہ السلام کو کہا. نبی علیہ السلام اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی نے بتا دیا تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ چکے ہیں, مشک اٹھاتے اٹھاتے جسم پہ نشان پڑ چکے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح کی بات کی, ابھی بدر کے شہداء اور دوسرے یتیم اور غریب اتنے ہیں, ابھی مجھے ان کی ضرورت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے تسبیحات فاطمہ عطا فرمائیں, کہا فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات فاطمہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو. اس سے کیا ہوگا, جتنے بھی آج لوگ ہیں نا جو کسی بھی قسم کی تنگی میں مبتلا ہے, یا کام زیادہ ہے, برڈن زیادہ ہے, ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے, تو وہ رات کو یہ کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت میں اور کاموں میں برکت ہو جائے کرے گی. خواب کی کئی کیفیات ہیں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کوئی ہو, مبشرات ہوں. دوسری ہمارے ہی اپنے خیالات خواب بن کے آ جاتے ہیں. اور تیسری شیطان کی اثر انگیز, کہیں نہ کہیں شیطان کی طرف سے کوئی ڈرانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے کوئی خواب شیطان بھی دکھا دیتا ہے. تو 3 ہیں. تعبیر اگر ہے تو صرف پہلے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوں, باقی دونوں کی تعبیر کا کوئی تعلق ہی نہیں, چاہے جتنے لمبے خواب کیوں نہ. اور پھر جو آدمی جتنا سچا ہوگا حدیث کے مطابق اس کا خواب اتنا سچا ہوگا. اس اصول پہ انبیاء کے جو خواب تھے, قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر, نبی علیہ السلام کے عمرے والے خواب کا ذکر, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں. اچھے روزگار کے لیے ایک تو ہم ہمت کریں, گھر نہ بیٹھیں, کام کریں. بہت سارے لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں, یا ان کو ہلکا کام ملتا ہے, کوئی ان کی معیار کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتے. تو کام کریں, ہمت کریں. گھر بیٹھنے سے کچھ کام نہیں ہوتا, ہمت کرنی پڑتی ہے. اللہ کی مدد کو ساتھ لیں. تو چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ العزیز بہترین ہوں گی. حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رزق کے اندر آسانی کے لیے, اور حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی یہ وظیفہ بتاتے ہیں. میں نے خود کئی مرتبہ سنا ہے, رزق کی تنگی کے لیے کئی لوگوں نے حضرت سے پوچھا اور حضرت نے فرمایا اپنے شیخ کی نسبت سے. تو پھر میں آپ کو اپنے شیخ اور ان کے شیخ کی نسبت سے وہی بتا رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش لیلاف قریش پڑھنا. پوری سورت چھوٹی سی ہے لیلاف قریش کی, فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ پڑھنا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات استغفار کی کثرت, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. جادو جتنے بڑے سے بڑا مرضی, سخت ہو, کالا ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, حسد, جنات, نظر بد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری کی بات پیش آ جاتی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے اور دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیتے. اور ایک جگہ یہ اس عمل کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کرتے تھے. اگر رگ اور ریشے میں کوئی اثرات ہیں نا کسی بھی قسم کے برے, سارے نکل جائیں گے. اب وہ عمل کیا ہے, رات کو سوتے وقت ہاتھ ایسے جوڑ لیں جیسے دعا کے لیے ہیں, اور آخری تینوں صورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں. تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھ کے زور سے اپنے ہاتھ پہ نا پھونک ماریں اپنے ہاتھوں پہ. اس کے بعد اس کو پھیر لیں جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نا. روزانہ رات کو 3 مرتبہ یہ کرنا ہے. سارا وقت ملا کے 3 منٹ 20 پھیرنے لگیں گے. انشاءاللہ العزیز کچھ تھا تو وہ نکل جائے گا, اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کی برکتیں مل جائیں گی. 26واں سالانہ جنگ اجتماع انشاءاللہ العزیز یہ ہونے والا ہے 28, 29, 30 اکتوبر. تمام احباب سے درخواست ہے کہ بھئی اس میں شوق کے ساتھ شرکت کریں. یہ روحانی طور پر بلندیوں پہ جانے کا ایک آسان طریقہ ہے. بہت سارے مشائخ, علماء, نیک لوگ موجود ہوتے ہیں, نیکوں کا ایک مجمع ہوتا ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا بہت مفید ہے. مشائخ کی اپنی توجہات ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, ماحول کے انوارات ہوتے ہیں, اور بالخصوص حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ تو اس پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے کابرین میں سے, بڑے بزرگوں میں سے ایک ہیں. تو بس جو بھی احباب جانا چاہتے ہیں, لاہور سے بھی, کراچی سے بھی, گجرانوالہ سے بھی, الکاف کے بھی زیر اہتمام لوگ الحمدللہ کئی سالوں سے جا رہے ہیں, ابھی بھی آئیں گے. تو بس فوری طور پر اپنے نام لکھوائیں اور ہمت ارادہ کریں. مستورات بھی جانا چاہیں تو محرم کے ساتھ جائیں گی, بغیر محرم کے نہیں جائیں گی. تو اس کے لیے فکر کریں اور یہ 3 دن وہاں گزاریں. جمعہ, ہفتہ اتوار کو زور سے پہلے دعا ہو جاتی ہے, پھر واپسی ہو جائے گی.